اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی تیسرے لیکچر کی ریویژن اور پریکٹس کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس لیکچر میں ہمیں اسم کے جو 4 پہلو ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعراب، اس میں سے جنس کے متعلق تفصیل سے سمجھایا گیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ عربی زبان میں بھی اردو اور انگریزی کی طرح اسم جنس کے اعتبار سے 2 طرح کا ہی ہوتا ہے، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث۔ عربی زبان میں مؤنث اسم کو پہچاننے کے کچھ طریقے ہیں، اس لیے ہم نے مؤنث اسم کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم کس کس صورت میں مؤنث ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ جو تو حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث ہیں وہ تو ہر زبان میں ہی مذکر اور مؤنث ہی ہوں گے۔ صرف آپ کو لفظ کے اگر معنی آتے ہیں تو آپ اس معنی کے ذریعے سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ حقیقی مذکر ہے یا حقیقی مؤنث۔ بہرحال ہم نے مؤنث کو جب تفصیل سے پڑھا تو اس میں مؤنث کی پہلی قسم یا مؤنث کو پہچاننے کا جو پہلا طریقہ تھا وہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ لفظ کے معنی پر غور کیا جائے گا۔ اگر وہ حقیقی مؤنث ہوگا تو وہ مؤنث کی پہلی قسم مؤنث حقیقی میں داخل ہو جائے گا۔ مؤنث حقیقی کے حوالے سے میں ایک بہت پیاری بات پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، مصنف نے لکھا تھا کہ مؤنث حقیقی دنیا کی ہر زبان میں مؤنث ہی ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک زبان میں کوئی اسم مؤنث حقیقی ہو اور دوسری کوئی بھی زبان اسے مذکر کے طور پر استعمال کر سکے۔ چنانچہ عورت اردو میں ہو، امرأۃن عربی میں ہو، خاتون فارسی میں ہو، استری ہندی میں ہو، زنانی پنجابی میں ہو، خزے پشتو میں ہو یا لیڈی انگلش میں ہو، وہ ہر زبان میں مؤنث ہی ہے۔ اور پھر مؤنث حقیقی کو ڈیفائن کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ یہ وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود ہو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جو انڈے یا بچے دیتی ہو۔ یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیمیل کے لیے عربی زبان میں مؤنث حقیقی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مؤنث کی پہلی قسم تھی جی مؤنث حقیقی۔ ہمیں مؤنث حقیقی کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہمیں اسم کے معنی آتے ہوں گے تو فوراً ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر فی الواقع موجود ہے یا نہیں۔ اگر تو موجود ہے تو پھر وہ مؤنث حقیقی ہوگا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر مؤنث کی دوسری قسم مؤنث غیر حقیقی کی طرف جائیں گے، اور مؤنث سے غیر حقیقی کو مؤنث مجازی بھی کہا جاتا ہے اور مؤنث لفظی بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جن اسماء کو اہل عرب نے بطور مؤنث استعمال کیا ہوگا ہم بھی انہیں مؤنث مانیں گے، اور جنہیں انہوں نے مؤنث کی بجائے مذکر استعمال کیا ہوگا ہم انہیں کسی دوسرے اسم مؤنث پر قیاس کر کے مؤنث نہیں مان سکتے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کا استعمال بطور مؤنث ہوگا، یعنی وہ حقیقی طور پر تو مؤنث نہیں ہوں گے لیکن ہم انہیں مؤنث استعمال کریں گے۔ کیوں استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ اہل زبان نے انہیں مؤنث استعمال کیا ہوگا، اور پھر غیر حقیقی یا لفظی یا مجازی مؤنث جو ہے اس کی پھر ہم نے 2 قسمیں دیکھی تھی، ایک تھی علامتی مؤنث اور دوسری تھی سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث ہم نے اس مؤنث کو کہا تھا جس میں مؤنث کی کوئی نہ کوئی علامت پائی جائے، یعنی کوئی بھی اسم عربی زبان میں استعمال ہونے والا اگر ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے آخر میں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے تو ہم اسے
مونس لفظی یا مونس غیر حقیقی یا مونس مجازی مان لیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ مونس کو ہم کس علامت سے پہچانیں گے؟ تو ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کے مونس ہونے کو پہچاننے کے لیے دو علامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک علامت جو ہے وہ گول تا کہلاتی ہے، اور دوسری علامت جو ہے وہ الف ہے، جسے الف التانیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی تانیث کا الف، کیونکہ الف جو ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے نا، تو جو تانیث کا الف ہوتا ہے اگر کسی اسم کے آخر میں وہ آ جائے تو پھر اس وجہ سے وہ اسم مونس ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ جو الف التانیث ہے یہ عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت مونس کی جو ہے وہ گول تا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے اس ٹاپک کو یعنی مونس غیر حقیقی میں مونس علامتی کو صرف گول تا علامت تک ہی محدود رکھا تھا، اور رزلٹ یہ نکلا تھا کہ جب بھی کسی اسم کے آخر میں آپ کو گول تا نظر آ جائے تو وہ اسم آپ نے مونس ڈکلیئر کرنا ہے۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس اسم کے آخر میں گول تا پائی جا رہی ہے۔ غیر حقیقی مونس کی پھر ہم نے دوسری قسم دیکھی تھی، یہ تھی مونس سمائی، اور اسے مونس سمائی ہم نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ان غیر حقیقی مونس اسماء پر مشتمل ہوگی جن میں مونس کی کوئی علامت تو پائی نہیں جا رہی ہوگی لیکن اہل زبان انہیں مونس ہی استعمال کرتے ہوں گے، تو ہم بھی انہیں مونس ہی استعمال کریں گے۔ تو یہ چونکہ ایک لمبی ڈیٹیل ہو سکتی تھی، لہٰذا ہم نے اپنے علماء کی مدد سے جنہوں نے محنتیں کی اور ہمارے سامنے چند گروپس رکھ دیے کہ اگر کوئی اسم ان گروپس میں سے استعمال ہو تو اسے مونس سمائی قرار دیا جائے گا۔ تو ہمارے سامنے جو چند گروپس آئے تھے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا گروپ ہمارے سامنے آیا تھا کہ عرب جو ہے وہ ہوا اور ہواؤں کے ناموں کو مونس ٹریٹ کرتا ہے۔ دوسرا گروپ ہمارے سامنے آیا تھا کہ عرب شراب اور شراب کے ناموں کو مونس ٹریٹ کرتا ہے۔ تیسرا گروپ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ عرب آگ اور آگ کے ناموں کو مونس ٹریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ عرب جو ہے یہ شہروں اور ملکوں کے ناموں کو مونس ٹریٹ کرتا ہے، اور اگلا گروپ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ ہمارے وہ پارٹس آف باڈی جو پیئر کی صورت میں ہیں انہیں بھی عرب مونس استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ جو قواعد پڑھے جاتے ہیں یہ 100% نہیں ہوتے۔ جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھیں تو اس کا ایکسیپشن جو ہے اس کو لازمی ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے بات کی ہے نا آپ کے سامنے کہ ہمارے وہ پارٹس آف باڈی جو کہ پیئر کی صورت میں ہیں عرب انہیں مونس استعمال کرتا ہے، تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ پارٹس آف باڈی ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کہ پیئر کی صورت میں ہی ہیں لیکن عرب انہیں مذکر استعمال کرتا ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ اہل زبان کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ قواعد جو ہیں کسی اسم کو عربی زبان میں مونس ہونے کے بارے میں پوری انفارمیشن دیں گے۔ اس کے بعد ان گروپس کو پڑھ لینے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ عرب جو ہے کچھ اور اسماء بھی ہیں جنہیں مونس استعمال کرتا ہے اگرچہ وہ ان گروپس میں سے کسی گروپ میں نہیں آتے۔ تو ان اسماء کی ہم نے ایک فہرست بنا لی اور اس فہرست کو آپ متفرق اسماء کا نام دے سکتے ہیں، اور یہ فہرست جو ہے یہ آپ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ طویل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا آپ کے سامنے عربی زبان میں استعمال ہونے والے سمائی مونس آتے جائیں گے اور آپ انہیں اس فہرست میں شامل کرتے رہیں گے۔ بہرحال ہم نے اس فہرست میں فی الحال 6 اسماء رکھے، جن میں پہلا اسم سما تھا، دوسرا ارد تھا، تیسرا شمس تھا، چوتھا نفس تھا، پانچواں دار تھا اور چھٹا حرف تھا۔ تو اس طرح ہم نے مونس کی پوری پکچر جو ہے وہ مکمل کر لی، اور ریویژن کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ کسی اسم کو عربی زبان میں مونس پروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس اسم کے معنی پر غور کریں گے۔ اگر آپ کو معنی جاننے کے بعد اس اسم کے مقابلے میں کوئی فی الواقع مذکر ملتا ہے
تو وہ مؤنث حقیقی کی قسم میں آ جائے گا۔ اگر کوئی مذکر نہیں ملتا تو آپ اسے مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی کی تقسیم میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں پہلے آپ اسم کے آخر میں مؤنث کی علامت دیکھیں گے، جو کہ گول تا ہم نے ایک علامت پڑھی ہے۔ اگر کسی اسم کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے تو وہ اسم مؤنث ڈکلیئر ہو جائے گا۔ اگر گول تا نہیں آتی تو ہماری ریسرچ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور ہم مؤنث سمائی میں جو چند گروپس پڑھے ہیں ان میں اس اسم کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اسم ہوا یا ہوا کا نام ہوگا، شراب یا شراب کا نام ہوگا، آگ یا آگ کا نام ہوگا، شہر یا ملک کا نام ہوگا، یا انسانی اعضاء میں سے وہ عضو ہوگا جو کہ پیر کی صورت میں ہیں، یا پھر وہ جو ہم نے فہرست بنانی شروع کی تھی ان میں سے کوئی اسم ہوگا، تو اس اسم کو ہم مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے۔ اگر ہمارا پہچان کیا جانے والا اسم اس پوری پکچر میں کہیں بھی نہیں آئے گا تو ہم اس کو مذکر ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے بہت ساری پریکٹس بھی کی، بہت سارے اسماء جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیے، اور انہوں نے الحمدللہ انہیں پہچاننے کی کوشش کی۔ اسم کے مؤنث ہونے کو پہچاننے کے لیے آپ کو بہت ساری کتابیں بھی مل جائیں گی مارکیٹ میں، اور عام طور پہ جو ڈکشنریز لکھی جاتی ہیں ان کے شروع میں بھی تھوڑی بہت گرامر کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اس ٹاپک کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ المنجد جو کہ عربی زبان کی ایک مشہور ڈکشنری ہے، اس میں بھی مؤنث کے حوالے سے جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس ورکنگ کو بھی سامنے رکھ سکیں، اور یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے پیش کی جا رہی ہے، ورنہ بیسک کورس جو ہے ہمارا اس میں جتنی انفارمیشن آپ کو لیکچر میں دے دی گئی ہے وہی کافی ہے۔ بہرحال مذکر مؤنث کے حوالے سے ایک بات آپ کے ذہن میں اور واضح ہونی چاہیے کہ جس طرح اردو زبان میں بھی بعض اوقات ہم کسی ایک اسم کو بطور مذکر بھی استعمال کرتے ہیں اور بطور مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ اسماء آپ کو ایسے ملیں گے جن کا استعمال جو ہے وہ مذکر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور ان اسماء کی ڈیٹیل بھی المنجد میں دی گئی ہے، جن میں سے کچھ مشہور اسماء میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مثلا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سبیل کا لفظ ہے یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سما کا لفظ جو ہے جسے ہم نے مؤنث سمائی کی لسٹ میں ڈالا ہے، یہ بھی بطور مذکر اور مؤنث استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لسان کا لفظ جو زبان ہے یہ بھی مذکر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مؤنث کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قمیص جو ہے یہ لفظ ہے، باقی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ المنجد کی فراہم کردہ تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بات تو یہ طے ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی بھی اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کا معلوم ہونا عربی زبان میں جملے میں اس اسم کے استعمال کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم اس اسم کے لیے پروناؤن بھی غلط لا سکتے ہیں، ہم اس اسم کے لیے اشارے کا لفظ بھی غلط لا سکتے ہیں، ہم اس اسم کے لیے فعل بھی غلط لا سکتے ہیں، ہم اس اسم کے لیے اسم موصول بھی غلط لا سکتے ہیں، ہم اس اسم کی صفت بھی غلط لا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مطالعے کے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی زبان میں اس اسم کا استعمال جو ہے وہ مذکر کے طور پر ہوا ہے یا مؤنث کے طور پر ہوا ہے۔ پھر آخری بات اس لیکچر میں یہ بتائی گئی کہ عام طور پر کسی بھی مذکر اسم سے مؤنث بنانے کا فارمولہ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ بتایا گیا کہ آپ کے پاس جو بھی اسم ہے اس اسم کے آخری حرف پر، یعنی جو مذکر اسم ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر آخر میں گول تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کر دینے سے وہ مذکر اسم جو ہے وہ مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کی ایگزامپلس کچھ دی گئیں، جیسے کہ استاذ مذکر ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مؤنث ٹیچر کے لیے استاذہ بن جائے گا۔ اسی طرح ابن کا لفظ جو کہ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابنہ کر دیں گے تو بیٹی ہو جائے گا۔
اور پھر عام طور پہ جو نارمل صفات ہوتی ہیں، ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مؤنث بنانے کا فارمولہ یہی ہوتا ہے کہ مذکر صفت جو ہے اس کے آخری حرف پر زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کر دینے سے وہ صفت مؤنث کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ جیسے جمیل خوبصورت مذکر کے لیے صفت استعمال ہوگی، مؤنث کے لیے آپ استعمال کریں گے تو جمیلہ ہو جائے گی۔ اسی طرح طویل سے طویلہ، صالح سے صالحہ، حسن سے حسنہ، اور پھر پوری لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے لسان القرآن کتاب میں رکھ دی گئی ہے آپ کی پریکٹس کے لیے۔ اب ہم کتاب میں جو مشق دی ہوئی ہے مؤنث اسماء کی نشاندہی کے لیے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مشق جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں سوال یہ دیا گیا کہ مندرجہ ذیل اسماء میں سے مؤنث اسماء کی نشاندہی کریں، نیز مؤنث اسماء کی قسم بھی بیان کریں۔ تو پہلا لفظ دیا گیا مسجد۔ اس مسجد لفظ کو جب ہم نے مؤنث کی پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ نہ تو حقیقی میں آیا اور نہ ہی غیر حقیقی یعنی لفظی میں آیا اور مذکر ڈکلیئر ہو گیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حقیقی میں تو اس لیے نہیں آیا کہ اس کے مقابلے میں فی الواقع کوئی مذکر ہی موجود نہیں ہے، اور غیر حقیقی یا لفظی میں اس لیے نہیں آیا کہ نہ تو اس میں مؤنث کی علامت موجود ہے جو کہ اس کے آخر میں گولتا ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہے، نہ ہی مسجد جو ہے وہ چند گروپس جو ہم نے پڑھے ہیں، ہوا کے نام، آگ کے نام، شراب کے نام، شہر اور ملکوں کے نام، جسم کے اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں ہے، اور نہ ہی وہ جو 6 اسماء کی ہم نے فہرست فی الحال لکھی تھی ان میں ہے، لہٰذا یہ مسجد اسم جو ہے یہ مذکر ڈکلیئر ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ کمپیریزن بھی کرتے جائیے گا کہ اس اسم کا استعمال اردو زبان میں کیا ہے، تو مسجد کو ہم اردو میں مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جدار۔ جدار کے معنی ہوتے ہیں دیوار۔ تو دیوار جو ہے نہ تو مؤنث حقیقی میں آئے گا اور نہ ہی مؤنث غیر حقیقی میں آئے گا، لہٰذا یہ بھی مذکر قرار دے دیا جائے گا۔ تیسرا لفظ ہے دار۔ دار کے معنی ہوتے ہیں گھر کے، اور گھر کے لیے جو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں بیت اور دار، ان میں سے دار جو ہے یہ مؤنث ہوگا اس لیے کہ یہ مؤنث کی قسم مؤنث سمائی میں جو فہرست دی گئی ہے 6 الفاظ کی ان میں موجود ہے۔ عین کا لفظ جو کہ آنکھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی مؤنث ہوگا اس لیے کہ یہ ان پارٹس آف باڈی میں سے ہے جو کہ پیر کی صورت میں ہے۔ اسی طرح غرفہ جو ہے عربی زبان میں یہ کمرے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں گولتا مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے، لہٰذا اسے مؤنث قرار دیا جائے گا۔ کوکب کا لفظ جو ہے یہ ستارے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ مؤنث کی پوری پکچر میں کہیں فٹ نہیں بیٹھتا، لہٰذا اسے مذکر ٹریٹ کیا جائے گا۔ کتاب کا لفظ بھی اسی طرح مذکر ہوگا کیونکہ مؤنث کی پوری تقسیم میں کہیں بھی نہیں آتا۔ کرسی بھی مذکر ہوگا۔ سیارہ جو کہ گاڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس اسم کے آخر میں گولتا ہے، لہٰذا یہ مؤنث ٹریٹ کیا جائے گا۔ شباک کا لفظ جو ہے یہ کھڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں بھی مؤنث والی کوئی بات نہیں ہے، یعنی مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ مذکر ہوگا۔ راس جو ہے عربی زبان میں سر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سر ان پارٹس آف باڈی میں سے ہے جو ایک کی صورت میں ہے، لہٰذا یہ مذکر ہوگا۔ رجل کا لفظ آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آدمی ہر زبان میں مذکر ہی ہوتا ہے۔ فاطمہ کا لفظ مؤنث خواتین کے نام ہوتے ہیں اور ان میں گولتا کی علامت بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ مؤنث ہی ہے۔ اسامہ کا لفظ جو ہے یہ مذکر ناموں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس میں مؤنث کی علامت ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظی طور پہ تو مؤنث ہے لیکن چونکہ مذکر اسے استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس کو ہم مذکر ٹریٹ کریں گے۔ تو یہاں پر ایک رول آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ ریئل جینڈر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی۔ علامہ جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم مذکر کو بھی علامہ کہتے ہیں اور مؤنث کو بھی علامہ کہتے ہیں۔ اگر اردو میں بھی آپ دیکھیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ زید بڑا علامہ ہے اور مریم بڑی علامہ ہے، تو یہ علامہ جو ہے یہ بھی دونوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مدرسہ اسکول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آخر میں آنے والی گولتا کی وجہ سے یہ مؤنث قرار دیا جائے گا۔ ساعہ گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، آخر میں آنے والی علامت گولتا کی وجہ سے یہ مؤنث ڈکلیئر کیا جائے گا۔ بیت کا لفظ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مذکر ہوگا۔ انف ناک کو کہتے ہیں
اور ناک ان پارٹس آف باڈی میں سے جو ایک کی صورت میں، لہٰذا یہ مذکر ہوگا۔ کمر چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر ہوگا۔ مروحہ پنکھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گولتا آنے کی وجہ سے مؤنث ہوگا۔ کراسہ کاپی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گولتا آنے کی وجہ سے مذکر۔ مفتاح چابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چابی اگرچہ اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی زبان میں یہ مؤنث پروو نہیں ہو سکا، لہٰذا اسے مذکر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ باب کا لفظ دروازے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر ہوگا۔ نافذہ یہ بھی کھڑکی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں چونکہ مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے لہٰذا اسے مؤنث ڈکلیئر کیا جائے گا۔ لسان جو ہے یہ مذکر ہوگا ہمارے حساب سے، لیکن جو المنجد میں دیا گیا ہے اس کے مطابق یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے جو اپنے رولز پڑھے ہیں اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی اس ایکسرسائز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ امراہ کا لفظ جو ہے یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس پہ کوئی تحقیق نہیں چاہیے ہمیں۔ عورت کا لفظ جیسے کہ میں نے بتایا ہر زبان میں مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے۔ عمر جو ہے یہ مذکر کے ناموں میں سے ایک نام ہے لہٰذا یہ بھی مذکر ہوگا۔ زینب جو ہے یہ نام مؤنث رکھتی ہیں لہٰذا اسے ہم مؤنث کہیں گے، اور خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ بھی مذکر ہی استعمال ہوگا اگرچہ اس کے آخر میں گولتا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اس مشق میں کہا گیا تھا کہ مؤنث اسماء کی قسم بھی بیان کریں تو یہ قسم آپ ساتھ ہی لکھ دیں گے کہ حرفہ جو ہے یہ علامتی مؤنث ہے، عین جو ہے یہ سماعی مؤنث ہے، اسی طرح دار بھی سماعی مؤنث ہے، کراسہ علامتی مؤنث ہے، نافذہ علامتی مؤنث ہے، امرأہ حقیقی مؤنث ہے، زینب حقیقی مؤنث ہے، فاطمہ حقیقی مؤنث ہے۔ اس کے بعد جو دوسری مشق دی گئی ہے اس کا سوال یہ ہے کہ درج ذیل مذکر اسماء کی مؤنث بنائیں، تو اس میں ایک تو عام قاعدہ جو بتایا گیا اس کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا اس قاعدے کے مطابق عرب بھی مؤنث استعمال کرتا ہے یا نہیں، تو اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے۔ تو پہلا لفظ جو دیا گیا ہے رجل، تو اس کی مؤنث آپ قاعدے کے مطابق تو رجلہ بنا سکتے ہیں لیکن عرب استعمال نہیں کرتا، تو رجل کی مؤنث امرأہ ہوتی ہے، یعنی رجل کے معنی آدمی کے ہیں اور امراہ کے معنی عورت کے۔ ولد کا لفظ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی مؤنث قاعدے کے مطابق آپ ولدہ بنا سکتے ہیں، لیکن ولد کی مؤنث جو ہے وہ بنت استعمال ہوتی ہے۔ ہاں، معلم کی مؤنث معلمہ، مدرس کی مدرسہ، طالب کی طالبہ، مؤمن کی مؤمنہ، مسلم کی مسلمہ، صادق کی صادقہ، قائم کی قائمہ، جدید کی جدیدہ، حاضر کی حاضرہ، عالم کی عالمہ، صالح کی صالحہ، جمیل کی جمیلہ، ذاہب کی ذاہبہ، طویل کی طویلہ، کبیر کی کبیرہ، مفتوح کی مفتوحہ، قریب کی قریبہ، عریس کی عروس۔ عریس دلہا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دلہن کے لیے عروس کا لفظ استعمال ہوگا۔ ملک ملکہ، استاذ استاذہ، طبیب طبیبہ، مہندس مہندسہ، کافر کافرہ، منافق منافقہ، کاذب کاذبہ، جالس جالسہ، قدیم قدیمہ، غائب غائبہ، جاہل جاہلہ، طالح طالحہ، یہ صالح کا اپوزٹ ہے، قبیح قبیحہ، قادم قادمہ، قصیر قصیرہ، صغیر صغیرہ، مغلق مغلقہ، اور بعید بعیدہ، طیب کی طیبہ، خبیث خبیثہ۔ ان میں جو کچھ مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے، بہرحال بک کے آخر میں ان مشکل الفاظ کے معنی بھی دیے گئے ہیں۔
ہم نے اپنے لیکچر نمبر 3 کی ریویژن جو ہے یہ بھی مکمل کر لی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریویژن لیکچرز جو ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ بس ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اکثر قواعد کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، باقی ایکسیپشنز آر دیئر، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کو بیسک عربی آ جائے گی تو پھر جب آپ کو ایکسیپشنز بتائی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔